زنا کرنا کہ حافظ صاحب کا دل خوش کر کے بھیج دیا اور امام صاحب کا دل توڑ دیا۔ یہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، حافظ صاحب اس میں تراویح پڑھاتے ہیں، امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں اور مؤذن صاحب اذان پڑھتے ہیں۔ جہاں مؤذن صاحب نہیں ہیں وہاں امام صاحب بھی اس کو دیکھتے ہیں، اذان پڑھتے ہیں، سارا کام کرتے ہیں۔ تو اس مہینے میں جب ختم شریف ہوتا ہے اس سے پہلے ہی محلے والے کچھ روپے جمع کر کے، کچھ آپس میں پیسے جمع کر کے امام صاحب کو دیتے ہیں اور حافظ صاحب کو انعام دیتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں کے ذہن ایسے ہوتے ہیں، غلط سوچ ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار حافظ صاحب آئے ہیں، ان کا حق زیادہ ہے اور امام صاحب تو پورے سال یہی امامت کر رہے ہیں، ان کا حق کم ہے۔ لیکن حافظ صاحب آتے ہیں ایک مہینے کے لیے تراویح پڑھانے کے لیے، میں ان کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، میری طرف سے کوئی برا نہ سمجھے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حافظ صاحب آتے ہیں، ان کا حق ہے، آپ نے ان کو دیا، لیکن امام صاحب جو ہیں وہ 12 مہینے آپ کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کو نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کے گھر اگر کوئی انتقال کر جاتا ہے تو نماز جنازہ بھی پڑھا رہے ہیں، تیجا چالیسواں بھی کر رہے ہیں، ہر جمعرات آپ کے یہاں فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں، نکاح بھی پڑھا رہے ہیں، آپ کے سکھ دکھ میں آپ کے ساتھ ہیں، ہاں 12 مہینے ہی آپ کے ساتھ ہیں، تو امام صاحب کا حق زیادہ ہے۔ اور اگر وہی لوگ اپنے ذہن کو تبدیل کر کے ایسا سوچتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں کہ حافظ صاحب آئے ہیں، ان کا حق زیادہ ہے، ان کو 20,000 روپے دے دیے اور امام صاحب کو 5,000 روپے دے دیے، تو امام صاحب کا بھی دل دکھے گا اور ان کے دل سے اچھی بات نہیں نکلے گی، ان کے دل سے ان لوگوں کے لیے دعا نہیں نکلے گی۔ یاد رکھیں، حافظ صاحب کو بھی سمجھیں، امام صاحب کو بھی سمجھیں۔ کچھ جگہوں پر کچھ ذلیل لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ ایسے الگ ذہن کے ہوتے ہیں کہ حافظ صاحب کو سوچتے ہیں ان کا حق زیادہ ہے۔ میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، انہوں نے اپنے ذہن میں کیا سوچا ہوگا کہ رمضان شریف کا مہینہ جب مکمل ہو جائے گا، ختم شریف ہوگا تو انہیں بھی روپے ملیں گے، لیکن پورے 12 مہینے جو آپ کی خدمت کرتا ہے اس کو آپ 2,000 روپے پکڑاتے ہو، جو ایک مہینے کے لیے تراویح پڑھانے آتا ہے اس کو آپ 20,000 30,000 50,000 روپے دیتے ہو، یہ بات غلط ہے۔ میں کسی کو منع نہیں کر رہا ہوں کہ آپ ان کو نہ دیں، حافظ صاحب کو دیں، 50,000 دیں، 1,00,000 دیں، لیکن امام صاحب کا بھی خیال رکھیں، آپ کے 12 مہینے آپ کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو بھی دیکھیں، 2-3 ہزار روپے ان کو نہ پکڑائیں۔ امام کو کم تر مت سمجھیں، جس نے امام کو کم تر سمجھا اس کی ساری نمازیں ان کے پیچھے جتنی پڑھ چکے ہیں وہ سب برباد ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، ان کا انہیں ثواب نہیں ملے گا۔ جس نے امام سے اونچی آواز میں بھی بات کری اس کی ساری عبادتیں ختم ہو جائیں گی۔ جس نے امام کو ٹیڑھی نگاہ سے بھی دیکھا اس کی ساری عبادتیں ختم ہو جائیں گی۔ جس نے امام کی برائی کری اور اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اس کی کوئی نماز اس کے پیچھے نہیں ہوگی۔ اگر امام کے اندر کوئی برائی ہے تو امام سے کہیں، محلے والوں سے نہ کہیں کہ امام صاحب کے اندر وہ برائی ہے، محلے والے ان کو صحیح نہیں کروا پائیں گے۔ آپ امام سے کہیں گے کہ حضرت آپ کے اندر یہ برائی ہے، تو وہ خود اپنی اس برائی کو ختم کریں گے، اس برائی کو ٹھیک کریں گے، اس بری بات کو اپنے اندر سے ختم کریں گے۔ تو امام کی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو محلے میں ڈھنڈورا نہ پیٹنا، امام سے کوئی غلطی ہو جائے امام صاحب سے چپکے سے جا کے کہنا حضرت آپ کے اندر یہ خرابی ہے، آپ اس کو صحیح کر لیں، تو امام صاحب ظاہر سے بات صحیح کر لیں گے۔ لیکن کچھ ذلیل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، امام سے اونچی زبان میں بات کرتے ہیں، امام کو انگلی دکھاتے ہیں، توڑ دینا چاہیے ان کی انگلی، بند کر دینا چاہیے ان کی زبان، جو امام سے اونچی زبان میں بات کرتے ہیں۔ ہاں، امام کا رتبہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے، امام کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ جو امام ہوتا ہے اس کا مرتبہ صرف نماز پڑھانے تک ہی نہیں رہتا ہے، اگر مسجد میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو وہ بھی امام بتائے گا، مسجد میں اگر کوئی غلط بات ہو رہی ہے وہ بھی امام بتائے گا، آپ اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو آپ کی اصلاح بھی امام کرے گا، آپ کے گھر کوئی غلط بات ہو رہی ہے آپ کی اصلاح امام کرے گا۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ صرف نماز پڑھانے کے لیے ان کو لائے ہیں، باقی باتوں میں یہ دخل نہ دیں، تو ایسا نہیں ہے۔ جو ڈر کے امامت کرے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ جو امام شان و شوکت کے ساتھ رہے، اپنی ہمت و قوت کے ساتھ رہے، اپنے رعب و دبدبے میں رہے، وہ امام ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے نمازیں پڑھو، اس کے پیچھے نماز ہوگی۔ جو امام لوگوں کے کہنے پر چلے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ مقتدی امام کے کہنے پر چلنا چاہیے، امام مقتدیوں کے کہنے پر نہیں۔ امام کا رتبہ بڑا اعلیٰ ہے، متولی ہو، صدر ہو، کوئی بھی ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ امام صاحب سے کہیں کہ آپ مسجد میں جھاڑو لگا دیں، وہ امام صاحب سے کہیں آپ مسجد کی لائٹ بند کر دیں، وہ امام صاحب سے کہیں آپ گندگی صاف کریں۔ امام کا رتبہ بڑا اعلیٰ ہے۔ یہ سارے کام تو متولی، صدر اور مسجد کے کارکنان کے ہوتے ہیں۔ صفائی کرنے کا حق مسجد کے کارکنان کو ہے، محلے والوں کو ہے کہ وہ آ کے صفائی کریں، وہ آ کے چٹائی بچھائیں، وہ آ کے مسجد کی لائٹیں بند کریں کھولیں، ہاں وہ آ کے سارا مسجد کا کام کریں۔ امام کا یہ حق نہیں ہے۔ امام صرف نماز پڑھائے گا اور کوئی بری بات اگر آپ کے اندر ہے وہ آپ کو بتائے گا صحیح کرنے کے لیے، آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں وہ آپ کو روکے گا،
ہاں، تو رمضان شریف کے مہینے میں خاص کر اماموں کا خیال رکھیں. حافظ کو اگر آپ پیش کریں تو امام صاحب کا بھی خیال رکھیں، امام صاحب کو بھی اسی حساب سے دیں. ایسا نہ کرنا کہ حافظ صاحب کا دل خوش کر کے بھیج دیا اور امام صاحب کا دل توڑ دیا. جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، امام صاحب کو دینے والے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی امام صاحب سے اونچی زبان میں بات نہیں کرتے ہیں، ادب کے دائرے میں رہ کے بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو دینے والے ہوتے ہیں، ان کا حق چھیننے والے نہیں ہوتے ہیں. ہاں، یاد رکھنا یہ بات. اور ایک بات اور یاد رکھیں، جو امام کو ستانے والے ہوتے ہیں، جو امام سے اونچی زبان میں بات کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ہر وقت پریشان رہتے ہیں. ان کے گھر میں پریشانی ہوتی ہے، ان کے اندر پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ ان کا دل گھٹن میں رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے دل میں گھٹن پیدا کر دیتا ہے جو امام سے اونچی زبان میں بات کرتا ہے، جو امام کو ستاتا ہے. ہاں، یاد رکھنا یہ بات، ان کے دل میں گھٹن ہوتی ہے، کیونکہ جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، لوگوں کو اچھی باتیں بتا رہا ہے، لوگوں کو دین کی باتیں بتا رہا ہے، اور اگر آپ اس کو برا کہیں، اس پر انگلی اٹھائیں، اس سے اونچی زبان میں بات کریں، اس کے راستے میں اڑنگا ڈالیں، تو آپ کے دل میں گھٹن نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں، وہ ایک بزرگ کے کسی نے تھپڑ مار دیا